کبھی یہ خیال آیا ہے کہ آخر کچھ لوگ کیوں ان لوگوں کی منظوری کے پیچھے بھاگتے ہیں جنہیں ان کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی؟ آج کی اس گفتگو میں ہم اسی نفسیاتی سفر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے کوئی بیرونی منظوری کے قید سے نکل کر حقیقی اندرونی آزادی تک پہنچتا ہے۔ نفسیات کہتی ہے کہ کسی کی زندگی میں سب سے بڑی، سب سے فیصلہ کن تبدیلی تب آتی ہے جب وہ ان لوگوں کے پیچھے جانا چھوڑ دیتا ہے جنہوں نے کبھی اس کی قدر ہی نہیں کی۔ اور یہ کوئی ڈرامائی اعلان نہیں ہوتا، یہ تو ایک خاموش اندرونی انقلاب ہے، ایک ایسا انقلاب جہاں ذہن لڑنے کے بجائے بس ایک پرسکون آبزرور بن جاتا ہے، اور بس یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے سب کچھ بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ سارا چکر، یہ تلاش شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ چلیں اس سفر کے پہلے مرحلے کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخر انسان اپنی قدر کی تلاش میں اکثر غلط دروازے ہی کیوں کھٹکھٹاتا ہے۔ اچھا، اس کی جڑیں ہماری فطرت میں بہت گہری ہیں۔ دیکھیں، انسان بنیادی طور پر ایک سوشل کریچر ہے۔ تعلق بنانے کی، قبول کیے جانے کی خواہش، یہ ہمارے دماغ میں سمجھیں ہارڈ وائرڈ ہے، پیدائشی طور پر، اور یہی وہ بنیادی وجہ ہے جو ہمیں دوسروں سے منظوری حاصل کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ تو پھر یہ سائیکل چلتا کیسے ہے؟ اصل میں اس کے پیچھے کئی چیزیں ہیں۔ ایک تو ہماری جینیاتی بناوٹ، پھر بچپن کی کنڈیشننگ، یعنی جو سبق ہمیں سکھائے جاتے ہیں، اور پھر ویلیڈیشن کی لت۔ یہ ایک ایسی عادت ہے، ایک نشے کی طرح، جو ہمیں یہ یقین دلا دیتی ہے کہ ہماری اپنی قدر کا ثبوت تو دوسروں کی منظوری میں ہی چھپا ہے۔ اور بس یہیں آ کر انسان پھنس جاتا ہے۔ سوچیں ذرا، مسلسل اپنی سچائی، اپنی نیت ان لوگوں کے سامنے ثابت کرتے رہنا جو اسے ماننا ہی نہیں چاہتے۔ سچ تو یہ ہے کہ کچھ لوگ کسی کی حقیقت کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ان کی اپنی بنائی ہوئی کہانی سے میل نہیں کھاتی، اور یہ کوشش، یہ ایک نا ختم ہونے والی، تھکا دینے والی اور بالکل بے سود کوشش بن کر رہ جاتی ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ چکر آخرکار ٹوٹتا کب ہے؟ اور یہاں ایک بہت دلچسپ بات ہے، یہ تبدیلی غصے سے نہیں آتی، نہیں، یہ جنم لیتی ہے ایک گہری، ناقابل برداشت تھکن سے۔ اور یہ تھکن، یہ کوئی ایک دن میں نہیں آتی، یہ تو قطرہ قطرہ جمع ہوتی ہے۔ پہلے انسان وضاحتیں دیتے دیتے تھک جاتا ہے، پھر مسلسل غلط سمجھے جانے سے تھک جاتا ہے، پھر بار بار ایک اور موقع دینے سے تھک جاتا ہے، اور آخر میں وہ اس امید سے بھی تھک جاتا ہے کہ شاید کبھی کچھ بدلے گا۔ اور ٹھیک اسی لمحے سچائی بجلی کی طرح کوندتی ہے کہ مسئلہ کوشش کی کمی کا تھا ہی نہیں، ہرے مسئلہ تو غلط دروازوں پر دستک دینے کا تھا۔ یہ وہ لمحہ ہے، وہ کلیئرٹی کا لمحہ، جب یہ احساس ہوتا ہے کہ ساری توانائی بالکل غلط جگہ پر ضائع ہو رہی تھی، اور مسئلہ دراصل اپنے اندر تھا ہی نہیں۔ اچھا، تو جب یہ تھکا دینے والی اندرونی جنگ ختم ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تب جنم لیتی ہے ایک خاموش تبدیلی، ایک ایسی تبدیلی جسے باہر کی دنیا اکثر غلط سمجھتی ہے، اسے کمزوری مان لیتی ہے۔ باہر سے دیکھنے والوں کو لگتا ہے کہ یہ خاموشی ایک شکست ہے، کہ شاید اس شخص نے ہار مان لی، گیو اپ کر دیا ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے۔ یہ ہتھیار ڈالنا نہیں ہے، بلکہ یہ تو اپنی طاقت واپس اپنے ہاتھ میں لینے کا پہلا قدم ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑی ذہنی شفٹ ہے۔ ذہن جو پہلے ہر وقت سروائیول موڈ میں تھا، اپنا دفاع کرتا تھا، اب وہ ایک پرسکون آبزرور کی حالت میں چلا جاتا ہے، یعنی لڑنے کے بجائے وہ صرف دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے۔ تو اس نئے جذباتی آزادی میں ایسا کیا خاص ہے؟ اس میں کچھ ایسی خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں جو دوسروں کو شاید تھوڑا خطرناک لگیں۔ کیوں؟ کیونکہ اب اس شخص کو جذباتی طور پر کنٹرول کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو پریکٹیکل ٹرمز میں یہ آزادی کیسی دکھتی ہے؟ اب اس شخص کو گلٹ ٹرپ نہیں کیا جا سکتا، اسے توجہ کی بھوک نہیں رہتی، ریجیکشن کا خوف ختم ہو جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر بیرونی ویلیڈیشن کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ مختصر یہ کہ اب ڈرائیونگ سیٹ پر وہ خود ہوتا ہے۔ تو جب کوئی اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو اس کی نئی حقیقت کیسی ہوتی ہے؟ یہ ایک بہت ہی واضح لیکن ہاں کبھی کبھی ایک سخت حقیقت ہوتی ہے، اور یہ دیکھنا بھی دلچسپ ہے کہ دوسرے اس تبدیلی پر ریئیکٹ کیسے کرتے ہیں۔ اس جذباتی ڈٹیچمنٹ کے ساتھ ایک کرسٹل کلیئر نظر آتی ہے۔ وہ ساری جذباتی دھند، وہ بہانے، وہ خود کو دیے جانے والے دلاسے سب چھٹ جاتے ہیں، اور اب لوگ ویسے نظر آتے ہیں جیسے وہ اصل میں ہیں، نہ کہ ویسے جیسا کوئی انہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اور اس صاف نظر سے لوگوں کے اصل ارادے بھی بالکل صاف ہو جاتے ہیں، جیسے کہ موقع پرست جو صرف تبھی قریب آئیں گے جب انہیں کچھ چاہیے ہو، یا وہ لوگ جو بس تب تک برداشت کرتے ہیں جب تک ان سے کوئی فائدہ مل رہا ہو۔ بہت سے رشتوں کا جو ٹرانزیکشنل نیچر ہے وہ کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔
اور جب کوئی اس طرح بدلتا ہے تو کچھ لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں۔ کیوں بھلا؟ کیونکہ وہ اس شخص کے پرانے کمزور ورژن کے عادی تھے، وہ ورژن جس سے انہیں فائدہ پہنچتا تھا۔ حقیقت میں ان کی ناراضگی ہی اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہوتی ہے کہ تبدیلی واقعی آ چکی ہے۔ اور آخر میں رویے میں ایک بنیادی تبدیلی آتی ہے۔ پرانے پیٹرنز ختم ہو جاتے ہیں۔ اب نہ وضاحتیں دینے کی ضرورت ہے، نہ معافی مانگنے کی، اور نہ ہی خود کو ثابت کرنے کی۔ اس کی جگہ اب صرف 3 چیزیں ہیں: آبزرو کرو، فیصلہ کرو اور موو آن کرو۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ سفر یہاں ختم نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو ایک نئی اور زیادہ آتھینٹک زندگی کا آغاز ہے۔ یہ ذہنی آزادی کی پہلی سیڑھی ہے۔ اصل سوال تو یہ ہے کہ اس کے بعد کیا آتا ہے؟